السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 31 جولائی 2024 مہینے کا آخری دن اور مارکے والے اب کام شروع ہونے والے ہیں. اگست اور سپتمبر مارکے ہونے ہیں. ان میں فارم 45-47 کے حوالے سے میں پروجیکٹڈ ڈیٹ آپ کے سامنے بڑے مختلف چینلز پہ دے بیٹھا ہوں, اور نومبر کا میں نے آخری بھی کہا ہے. باتیں پھر وہی چل رہی ہیں, آپ نے دیکھ لیا وہ فیک نیوز الرٹ, ایڈیشنل سیکرٹری جنرل عمر ایوب کے حوالے سے منسوب ایک نوٹیفیکیشن فلوٹ ہوا. یعنی یہ ثابت کر رہا ہے کہ پی ڈی ایم بڑی پوری طرح سے پٹ چکی ہے. یعنی اسٹیج کے اوپر عمران خان صاحب کی کسی فوج سے لڑائی نہیں ہے. یہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اس بات پہ کوئی فوج پہ لڑائی نہیں ہے. ہم بات کرتے بھی رہتے ہیں, ایک ایک چیز سامنے رکھتے ہیں, لیکن چونکہ وہ اب آیا ہے سامنے, ذرا اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا میں. علی محمد خان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال, اور بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے کی ہیں, اور بات بڑی واضح ہے کہ ختم نبوت کے بغیر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جی صاف سی بات ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. قرآن مجید کے کریم کی تحریف کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے. یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا ہے, اور جو تقریریں ہو رہی تھی نا لائیو پی ٹی وی پہ نہیں چلائی گئی. حامد رضا, مولانا عبدالغفور حیدری اور علی محمد خان کی تقریر نشر نہیں کی گئی. ایم ڈی پی ٹی وی جو ہے نا فوری برخاست کیا جائے. علی محمد کی تقریر اور حامد رضا صاحب کی ذرا سن لیجیے گا, اور آخر میں جو ہے نا جو تقریر کی علی محمد خان نے اس حوالے سے, وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. جو چہرہ دکھایا ان کو وہ ذرا سمجھ لیجیے گا. اگر ایک شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے, جرم کا مرتکب ہوتا ہے, اس کو پکڑنا, اس کو سزا دینا حکومت پاکستان کا اس کی ذمہ داری ہے, لیکن اس کو اس کی ذمہ داری یاد دلانا اس ایوان کا کام ہے. اور ایک آخری بات اور, جناب اسپیکر صاحب, اگر چوک میں کوئی قتل خدا نخواستہ ہو جائے, اس پہ 302 لگتی ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں چار دیواری کے اندر ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے؟ نو. اگر چوک پہ قتل ہے تو چار دیواری میں قتل ہے. اور سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا ظلم اس کائنات میں اگر ہو سکتا ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت سے انکار اور قرآن میں تحریف کی کوشش ہے. جو یہ کوشش کرے گا, یہ عوام, یہ 25 کروڑ عوام ان ہاتھوں کو توڑ مروڑ کے پھینک دیں گے. اس سے پہلے کہ عوام نکلے, اس سے پہلے کہ عوام نکلے اور وہ خود انصاف کرے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں پرزور کہ حکومت پاکستان اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرے, سپریم کورٹ اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن جب تک اس کا رزلٹ نہیں نکلتا اور اس پہ قوم کو اعتماد نہیں ہوتا, تب تک یہ ایوان جاتا رہے گا. میری درخواست ہے کہ اس ایشو کو آپ اس کے لیے اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنائیے, اس میں سینٹ سے محترم ممبران کو لائیے, علماء کرام کو بٹھائیے, ہمیں موقع دیجئے, اور وہ پارلیمنٹری کمیٹی تب تک اپنی میٹنگز کرتی رہے اور تب تک وہ کمیٹی اپنی ڈیوٹی کرتی رہے جب تک سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی. بات ہے, ہم نبی کی حرمت کے محافظ ہو ہی نہیں سکتے. ہماری اوقات اتنی نہیں ہے, ہماری جرت اتنی نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت, اس کی حرمت کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے. ہم تو اپنی آخرت بچانے کے لیے اور اپنی قبر کے لیے نبی کی حرمت کی بات کرتے ہیں. اس سلسلے میں میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے, قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہے, شاعر اسلام کا مذاق اڑایا گیا ہے, قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دی گئی ہے. یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارے لاکھ سیاسی اختلافات ہوں گے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے 2 بندے بیٹھیں, 3 بندے بیٹھیں اور وہ قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دے دیں کہ آپ ایک عمارت کی 4 دیواری کے اندر بیٹھیں گے اور پھر وہاں پر آپ جو مرضی تحریف قرآن کے اندر کر لیں. میں یہ اللہ اکبر, نعرہ رسالت, میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ایوان بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے اس حوالہ سے, اور آپ اس حوالہ سے ایک کمیٹی بنائیں.
सुप्रीम कोर्ट से बात की जाए कि आपने आईने पाकिस्तान को रीराइट किया है, आपने आइन की रूह से खेला है, और जिन जजेस ने यह काम किया है उन्हें इंसाफ के कटघरे के अंदर लेकर आना चाहिए। और मैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करें जनाबे वाला। ये कोई सियासी इशू नहीं है, ये हम सब के ईमान का मामला है, और मुझे यकीन है स्पीकर साहब कि आप इसके ऊपर कोई ऐसी रूलिंग देंगे जिसके साथ जो करोड़ों मुसलमान हैं पाकिस्तान में और अरबों मुसलमान पूरी दुनिया में, उनके जज्बात जो मजरूह हुए हैं, उसके ऊपर इंशाअल्लाह कोई ऐसा रूलिंग आएगी कि आपकी कब्र भी, आपकी आखिरत भी, आप फख्र भी महसूस करेंगे, और इंशाअल्लाह आपका ये फैसला सदियों तारीख में याद किया जाएगा। आपकी ये रूलिंग, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी साहबजादा साहब, इस इशू के ऊपर तो दो राय है ही कोई नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, उनकी तौकीर, और ये हम सब अपने दिलो जान से ये चीज़ चाहते हैं। चलते हैं आगे बाकी इश्यूज़ की तरफ। नवाज शरीफ का टर्नआउट का जो पतन की एक रिपोर्ट आई है वो बड़ी मज़ेदार है जी। फरवरी 2024 के इलेक्शन में नवाज शरीफ के लाहौर वाले हलके 130 में से 59 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां गैर मामूली तौर पर ज़्यादा वोट डाले 3 पोलिंग स्टेशन पर 100% से भी ज़्यादा, यानी जितने रजिस्टर्ड वोटर थे उससे भी ज़्यादा वोट कास्ट हुए। 60 पोलिंग स्टेशन में 80 से 99% वोट कास्ट हुए, और 6 पोलिंग स्टेशन पर 70 से 79%। अब ये हैरान कौन है, ये पता नहीं कहाँ से निकल आया, और ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन भी नहीं है। 2 कंट्रोवर्सीज और हैं, वो मैंने नूर आलम के बारे में तो बड़ी वजाहत से कह दिया था। वो तौहीन अदालत के कानून में तरमीम की बात कर रहे तो मैंने बाद मोहम्मद काकड़ के ज़ेर का बाद मोहम्मद काकड़ के केस का मैंने जिक्र किया उनके साथ, और बताया कि ये 2012 में भी जुस्दा गिलानी के दौर में हुई थी कोशिश एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 में तब्दीली की, और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पे वो जजमेंट, वो मैंने ना वो सर्टन एक्सट्रैक्ट जो है ना वो जजमेंट के मैंने वो साथ लगा दिए हैं, वो मैंने साथ लगा दिए मैं, और उसमें बता दिया है कि याद रखिएगा उस वक्त भी उठाकर बाहर फेंका था, अब भी किया जाएगा तो उठाकर बाहर फेंका जाएगा। फिर बिलाल अज़हर कियानी और मोहतरमा ज़ेब जाफ़र, मोहतरमा लिखा हुआ है जी, अब क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इफ़ेक्ट ख़त्म करने की। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इफ़ेक्ट नहीं ख़त्म हो सकता। तौहीन अदालत अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये भी ज़रा समझिए कि उसका मकसद क्या है। यानी वो तरमीम करना चाहते हैं मुख्तलिफ अपना सेक्शंस में, यानी इलेक्शन एक्ट में तो हो नहीं सकती है, वो क्या करना चाहते हैं बुनियादी तौर पर 66 सेक्शन में, ठीक है जी, और फिर वो तरमीम करना चाहते हैं 104 सेक्शन में। यानी ये तरमीम करके करेंगे क्या, फिर वो चाहते हैं 104 सेक्शन के अंदर तरमीम, जो मैंने बताया है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक तरफ रख के ना ये सीटें उनको दे दी जाए। भाई डाके और राजधानी करने वाले लोगों को सीटें नहीं मिलती हैं, याद रखिएगा। ये इस तरह की तरमीम जो पेश करके कमेटी में भी चलेगी, कमाल की बात है, कमेटी में भी वो बात चलेगी, एक जा तो नहीं सकती है, ठीक है ना जी। और जब जो अभी बैठे बैठे खबर आ गई वो बहुत ज़रूरी है, हमारी जो मजहबी तंजीमें बहुत काम कर रही हैं उसी फैसले पे जस्टिस काजी फायज़ ने बिल्कुल कानून और आइन का इतलाक़ ही नहीं किया। उनके सामने एक एक आर्गूमेंट्स पड़े हुए थे, वो नज़रसानी खुद करनी चाहिए। यानी वो मेरे पास मटेरियल सारा पड़ा है, मैं ऐसी कंट्रोवर्सी में भी पढ़ना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि अपनी गलती को खुद तस्हीह करें वो। और इसमें कायमा कमेटी कानून को जो भेज दिया है, और कल ही इजलास का मुनक्कद करें इस मामले पे, और जब तक ये मसला क्लियर ना हो जाए जो है वो कमेटी का इजलास जारी रखा जाएगा। मैंने शुरू में भी चीज़ें बता दी हैं, और ये बड़ा अहम मामला, आज का मेरा मेन मौजू यही है। खत्म नबूवत के आगे कोई चीज़ नहीं है, याद रखिएगा, इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। और कुरान मजीद की तहरीम पे बड़ी लंबी जंग लड़ी है, हम लोगों ने बहुत जंग लड़ी है, और इस जंग को हम लड़ते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं बता दें आपको, किसी की खुशफहमी है या गलत फहमी है, जो भी आप कहना चाहें उसको जिस तरह मर्जी रखना चाहिएगा, और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। अच्छा, एक बात जो है ना,
کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کر. اب یہ میرے پاس نہیں آئی، جو میری میڈیا پہ جو چل رہی ہیں میں آپ کے سامنے، میری نہیں گفتگو کوئی بھی ہوئی. عمران خان اور فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے تیار ہیں کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے. اور اڈیالہ اجلاس میں یہ کہا گیا غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے، انہوں نے کہا فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے، تنقید کی ہے. گھر میں کوئی بڑا بگڑا ہوا بچہ ہو تو اس پر تنقید دی جاتی ہے. فوج پر تنقید اس وجہ سے کی تھی کیونکہ تنقید جمہوریت کا حسن ہے. انہوں نے کہا ہمیں یہ نہ سکھائیں فوج نے کبھی غلطی نہیں کی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کے پیچھے جنرل ضیاء تھے، سکودر ڈاکہ کے پیچھے جنرل یحییٰ خان تھے. اور SIFC کے بارے میں میرے بھی بڑے اعتراضات ہیں اس پہ. انہوں نے کہا محسن نقوی کون ہے؟ غیر اعلانیہ مارشل آرٹ نافذ ہے، مذاکرات کے لیے تیار ہیں. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے فارم 45 اور 47 کے حوالے سے، اور عمران خان نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ محمود اجگزئی پر بھروسہ ہے، وہ کرے گا مذاکرات، اور انہیں مذاکرات کا مینڈیٹ دیا ہے. پہلا مطالبہ جو ہے وہ چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی ہے، دوسرا مطالبہ کارکنان کی رہائی ہے. اور یہ وہ سارے معاملات جو ہے نا، یعنی بات تو بالکل لاجیکل ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ لاجیکل نہیں ہے، یہ لاجیکل بات ہے. اور اس لاجیکل بات کو کنکلوسیو یعنی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، یہ ضروری ہے. اور عمران خان صاحب کی درخواست کی ضمانتیں جو آخری بات ہے، وہ 12 کیسز جو ہیں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں دائر ہو گئی ہیں اس دہشت گردی کی کورٹ کے اندر، اسی جج صاحب کے پاس ہوئی ہے، اور 6 اگست تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے. اور اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پہ عمران خان صاحب، کوئی ریکوری نہیں ہوئی، پولیس کیس بدنیتی پر ہے، انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور یہ بنیادی طور پر یعنی ایویڈنس ہے ہی کوئی نہیں، لیکن چلیں چونکہ ایویڈنس ضمانت کی درخواست تو دینی ہے. اور میں نے آپ کو جو پروجیکٹڈ ڈیٹ اگست ستمبر بتاتا ہوں، ایسے نہیں بتا رہا ہوتا. آخر میں علی محمد نے جو گلہ کیا اسپیکر سے اور چہرے ننگے کر دیے. ایک ایشو آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں، جو پروسیڈنگ چل رہی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی ختم نبوت کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام لوگوں نے اس پہ اپنی رائے دی. بڑے اچنبے کی بات ہے کہ جو اس ایوان کی کارروائی لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے PTV سے، وہاں جن صاحب نے سب سے پہلے محترم صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے جب اس ایشو کو اٹھایا، ان کا لائیو نہیں چلا. پھر محترم لا منسٹر صاحب نے جب گفتگو کی، ان کا لائیو چلا. اس کے بعد محترم حنیف عباسی بھائی نے جب گفتگو کی، وہ لائیو چلا. پھر میں نے بات کی، اور اس کے علاوہ غفور حیدری صاحب نے بھی. تو اطلاع یہ دی گئی ہے، آپ اس کو چیک کیجئے، اگر ایسا ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس ایوان میں بات ہو رہی ہے، کوئی بائی پارٹیزن بات تو نہیں تھی، نہ کوئی پالیٹکس تھی، آپ بھی وہی بات کر رہے تھے، ہم بھی وہی بات کر رہے تھے، پھر کیوں پٹیل صاحب چلتے ہیں اور علی محمد نہیں چلتا، یا کیوں حنیف عباسی بھائی چلتے ہیں اور غفور حیدری صاحب، مولانا صاحب نہیں چلتے؟ یہ پریویلیج بریچ میرا نہیں ہے، PTI کا نہیں ہے، یہ پریویلیج اس ایوان کا بریچ ہو رہا ہے. اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا محترم اسپیکر صاحب کہ اگر ایسا ہے اس کو چیک کیجئے، اگر ایسا ہے تو پریویلیج موشن اس پورے ایوان کا اپنے پاس ایکسیپٹ کیجئے. اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں، کیا MD PTV کر رہے ہیں، چیئرمین PTV کر رہے ہیں، یا DG NA کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے، ان کو بلائیے اور ان کو گھر بھیجیے، برخاست کیجئے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.